मेरी राय में ब्यूरोक्रेसी जो झंग में आती है वो बेचारी है। पूरे पाकिस्तान से जो बेचारा ब्यूरोक्रेट होता है उसको जंग में तैनात किया जाता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो सारे हमारे इतने पावरफुल हैं। अभी इस लारी अड्डे को इतना फर्क नहीं होने दिया, इसको तरक्की नहीं करने दी। हम एक मुहतात अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 2000 आदमी जंग से निकाल कर लाहौर लेके गए, जो अपने किराए पे गए। हाल ही में जो मीनार पाकिस्तान पे होने वाली जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी उसके हवाले से जंग से बहुत बड़ा काफिला जंग से निकला। जंग में क्या देख रहे हैं अपनी जमात का मुस्तकबिल? अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ सिटी से उमैर आपका खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से जो नौजवान नस्ल है इस वक्त मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है। लोग जो है वो हिंजानी कैफियत का शिकार हैं, जबकि शराफिया गरीबुन नास के सरों पर हाथ रखने के बजाय वो माफिया बन के बैठी है। इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में एक ऐसी जमात मौजूद है जो कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग MML जो कि मौजूद है, जो कि खिदमत की सियासत कर रही है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जंग के PP 126 के उम्मीदवार साहबजादा हाफिज मोहम्मद यूसुफ सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िलाई सेक्रेटरी शोबा नशर व इशाअत मशहूर शायर भी हैं मलक शफकतुल्लाह शफी साहब, एक मरूफ कालम नगार हैं। इनसे बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल और इसके साथ, क्योंकि इनका ताल्लुक ज़िला जंग से है और जंग में इस वक्त हल्का PP 126 के भी उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी जमात जो है कि मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसके हवाले से इनका मंशूर जो है वो एक शार्ट अल्फाज में बताएं। इस वक्त इंतशार और इफ्तराक के इस माहौल में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरी पाकिस्तानी कौम को एक प्लेटफार्म पे जमा करना चाहती है। इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें जो हैं वो अरूज पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने सियासत में कदम रखा है, तो हम खिदमत की सियासत का नारा लेके आए हैं, अंबिया की सियासत को मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसका भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ात्मा करेंगे और नफ़रत व इंतकाम की सियासत का भी इंशाअल्लाह हम ख़ात्मा करेंगे। मुल्क को तरीक़ों से निकालने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को ये कहता हूँ और जंग के गयूर अवाम को कि पाकिस्तान को तरीक़ों से, अंधेरों से निकालने के लिए आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का साथ दीजिए। हमारी सोच, हमारा पैगाम तामीर वतन और ख़िदमत अवाम है। पाकिस्तान इस्लाम का एक मज़बूत किला है, इसकी हिफाजत हम सब मुसलमानों की अव्वलीन तरजीह है, ज़िम्मेदारी है। हमारे आबा ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और आज इस पाकिस्तान को बचाने के लिए और कुर्बानियों की ज़रूरत है। हमारी अफवाज वतन अज़ीज़ के लिए लाजवाल कुर्बानी उन्होंने दी हैं, तो हमारी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अब जंग में इस वक्त PP 126 के उम्मीदवार हैं, जंग के हवाले से अपनी जो खिदमात हैं वो आपकी जमात के हवाले से क्या है? हाँ, देखें, मैंने आपको पहले भी ये बतलाया है, गुजारिश की है कि हम जो है ना वो खिदमत की सियासत मुतारफ़ करवाने आए हैं। तो इस वक्त महंगाई जो है उसने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, तो हम अपनी बसात और ताकत में रह के अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत इंसानियत उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। DHQ सिविल अस्पताल, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह 300 लोगों को बेड टू बेड हम खाना दे रहे हैं। और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में भी और जंग में भी हमने सस्ते सब्ज़ी बाज़ार जो हैं वो लगवाए हैं और हम सस्ता तंदूर इसको भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द शुरू करा रहे हैं, मुतारफ़ करवा रहे हैं। तो ये खिदमत की सियासत इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी बसात में रह के हम जंग की आवाम की इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर खिदमत करेंगे। इस वक्त मरूफ कालम नगार जो कि शायर भी हैं मलक शफकतुल्लाह शफी साहब, उनसे बात करेंगे जमात के हवाले से, जंग के पोर्टफोलियो के हवाले से और इस वक्त जो है पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत के हवाले से। सर ये बताएं कि आपके जो जमात के उम्मीदवार जंग में इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं, इलेक्शन आने वाले में वो हिस्सा ले रहे हैं, जंग के इस वक्त जो बुनियादी मसाइल बेसिकली क्या हैं, उनको किस आप आने वाले इलेक्शन में या इलेक्शन के बाद किस नज़र से आप उनको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उमैर खालिद भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, वॉइस ऑफ सिटी की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे मरकज़ी सेक्रेटरीट में। देखें, जंग की तारीख़ बहुत पुरानी है। 1849 में तो चलो ये ज़िला बना था, इसको लेके बहुत लोग रोना पीटते हैं, लेकिन ये उससे पहले का बात है। 1298 में मल ख़ान ने इसको आबाद करना शुरू किया था और उससे पहले भी यहाँ पे आबादी थी।
یہ دو دریاؤں کا جو سنگم ہے سرزمین ہے. دیکھیں کسی بھی شہر کی یا ملک کی ترقی کی جو ضمانت ہوتی ہے وہ اس کی زمین اور اس کے اندر آبپاشی کا نظام اور اس کے اندر کا ایک سسٹم ہے, ایک انفراسٹرکچر ہے, وہ اس کی ضمانت ہوتی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے لیے تو سب کچھ موجود ہے, مگر اس کے اوپر انفراسٹرکچر تعمیر کون کرے, اور اگر تعمیر ہوا ہے تو پھر اس کو مستحکم کون کرے, اس کو چلائے کون. سیاستدانوں کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے, یہ لوگ سب کاروباری ہیں, یہ صرف کاروباری شیلٹر کے لیے سیاست میں آتے ہیں. انہوں نے آج تک جھنگ کی ترقی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے. ہاں, جو یہاں پہ ترقی ہوئی ہے, جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس میسر ہوئی ہے آپ کو, اس کے پیچھے عوام کا اپنا مطالبہ یا عوام کی اپنی قوت خرید کار فرما رہی. اسی طرح آپ اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں, سب کے سب صرف ٹھیکے پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیکہ لے لو, اس کے اندر کمیشن لے لو اور یہ سڑک بنوا دو. یونیورسٹی آئی ہے, یونیورسٹی میں ایسی جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اب اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا, افتتاح ہو گیا. لیکن اس کے اب جو مسائل اس کے لیے آئیں گے سامنے, اور جو مستقبل میں اس کے لیے جو وہاں سے فارغ التحصیل طلبہ ہوں گی, ان کے لیے جو فیوچر میں آگے بڑھنے کے لیے ہرڈلز پیش آئیں گی ان کو, یہ تو اب وقت بتائے گا. اور وہ لوگ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ انہیں بد دعائیں دیں. جو مسائل آپ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے جو اس کے جو قصور والے ہیں وہ جنگ کے سابقہ حکمران تھے, عوام ہے, جو بیوروکریسی کا ہاتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ میری رائے میں بیوروکریسی جو جنگ میں آتی ہے وہ بیچاری ہے. پورے پاکستان سے جو بیچارہ بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کو جنگ میں تعینات کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر ہمارے جو اشرافیہ جو سلیکٹ ہوتے ہیں ہر بار, ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے. وہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کرواتے ہیں. ان کی وہ بیچارے جنہوں نے سی ایس ایس کے پیپر دیے ہوئے ہیں, وہ کم از کم اتنے تو انٹلیکچوئل ہیں نا, انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ سیوریج کا جو کام ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ جو سڑک بن رہی ہے اس سے پہلے یہاں پہ سیوریج کو چیک کیا جائے, اس کے زیر زمین فون کی لائنز کو چیک کیا جائے, بجلی کو چیک کیا جائے. وہ اتنا تو جانتے ہیں, وہ ریڈیوس ڈسٹینس لیول کو بھی جانتے ہیں, وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں, لیکن ان کی چلنے کب دی جاتی ہے. تو بیوروکریسی پہ یہ ہمیشہ سے سیاستدانوں کا یہ جمہوریت کا ایک سب سے بڑا, یہ آپ ایک کالا دبا, ایک کالا چہرہ دیکھیں, ایک کالا پہلو دیکھیں کہ یہ سیاستدان خود ایسے کام کرواتے ہیں اور اس کا سارا نزلہ بیوروکریسی کے اوپر گرا کر اداروں کو عوام کی نظر میں غلط کر کے چلے جاتے ہیں. یہ تمام تر جو مسائل آپ بتا رہے ہیں, ان تمام تر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس کے حوالے سے ان کا جنگ کے حوالے سے کیا منشور ہے, جنگ کے حوالے سے ان کا کیا لائے عمل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی بھی سیاستدان نے, جس نے بھی سیاست میں آ کے قدم رکھا ہے, الیکشن لیا, کوئی الیکٹڈ ہے, سلیکٹڈ ہے, یا وہ الیکٹ نہیں ہوا, اس نے اپنا ویژن پیش نہیں کیا. یعنی کہ پاکستان کے اس ضلع کی عوام کو جو بھی رہنما آج تک نصیب ہوئے ہیں وہ ویژنری تھے ہی نہیں. میں آج کہتا ہوں کہ ان سب یہ جو سارے اتنے بڑے بنے بیٹھے ہیں, بڑی گپیں ہانکتے ہیں, ان کو آپ بٹھا لیں, آپ ان سے پوچھیں آپ کا ویژن کیا ہے جنگ کے معاملے میں, یہ ٹھس ہو جائیں گے. تو ہماری جماعت انشاءاللہ الحمدللہ ویژن رکھتی ہے. ویژن کیا رکھتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اداروں کو آئینی حدود میں آزاد کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو سیاست ہے, تھانہ کچہری والا جو کلچر ہے اور وی آئی پی پروٹوکول ہے, اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ انفراسٹرکچر کے اوپر ہم ضرور توجہ دیں گے. ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ مین سرگودا روڈ بنا ہے, یہ پہلے سے 2 فٹ اونچا ہو گیا, اور لیکن اس کے جو 7 ملک آبادی ہے وہ پہلے سے 5 فٹ نیچے ہو گئی ہے. اب اس کی جو سیوریج ہے اس کو انہوں نے نکالا اور روڈ کی مین پائپ میں ہے, لیکن روڈ تو اونچا ہے, تو سیوریج کہاں جائے گی؟ گلیوں میں پانی نکلے گا. یہ ان کی سوچیں ہیں. انہوں نے ہیڈ ورکس بنا دیے, وہاں پہ مسلسل انرجی کا استعمال ہو رہا ہے, انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, پیٹرول ڈیزل جل رہا ہے, وہاں پہ پیٹر چل رہے ہیں, پھر جا کے شہر کا پانی نکل رہا ہے. لیکن یہ جو قدرتی بہاؤ ہے ہمارے پاس, اتنا بڑا آبپاشی کا نظام ہے, ہم ایک زرعی ملک ہیں, اور پاکستان کا سب سے بڑا جو پاکستان چھٹا ایسا بڑا ملک ہے جو گندم کی پیداوار کرتا ہے پوری دنیا میں. اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں ہمارے ضلع میں,
اور وہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر ایک گھر کے ساتھ پیش آتا ہے. ابھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے کہ گوجرے روڈ پہ ایک جگہ مختص کر دی ہے لاری اڈا کے لیے, شہر سے باہر نکل جائے گا, پولیوشن سے شہر پاک ہو جائے گا. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس لاری اڈے کے اوپر جو بجٹ صرف ہوگا اس کو پھر بحال بھی کیا جائے گا؟ کیونکہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ تو سارے ہمارے اتنے پاورفل ہیں کہ انہوں نے کبھی اس لاری اڈے کو اتنا متحرک نہیں ہونے دیا, اس کو ترقی نہیں کرنے دی. یہاں کے جو ہمارے بلدیاتی فنڈز اکٹھے ہونے تھے تحصیل کمیٹی کے, وہ انہوں نے اکٹھے ہونے دیے, وہ آج بھی مین چوک میں اپنی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں. تو اس کو کون یقینی بنائے گا کہ وہ لاری اڈا جو ہے وہ بھی کامیاب ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک میڈیکل کالج بھی ہو, تو میڈیکل کالج کی اشد ضرورت ہے, مگر اس کے ساتھ مشروط ہے 500 بیڈ. جب تک وہ ٹی بی والا ہاسپٹل جو ہے وہ پورا کنسٹرکٹ نہیں ہوگا تب تک وہاں پہ میڈیکل کالج شروع نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ ایک پلان رکھتے ہیں جس میں ہم باقاعدہ قدرتی کھادوں کو فروغ دیں گے, ایسی کمپنیوں کو آنے دیں گے جو قدرتی کھادیں لے کے آئیں, جن ابھی بھی الحمدللہ چلیں. یہ ہماری زمین زرخیز ہے اذہان کے طور پہ, نہیں تو کوئی خاطر خواہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. جنگ کے اندر حال ہی میں جو مینار پاکستان پہ ہونے والی جو آپ کی جماعت کی جو ایک بہت بڑی جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی, اس کے حوالے سے جنگ سے ایک بہت بڑا قافلہ جنگ سے نکلا. اس کے حوالے سے آپ جنگ میں کیا دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کا مستقبل؟ دیکھیں جی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو سرخرو کرنے والا ہے. سب لوگ یہ سوچ رہے تھے, بڑے بڑے لوگ ایم پی اے ایم این اے جو سلیکٹڈ ہیں الیکٹڈ ہیں, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ نئے لوگ ہیں اٹھنے والے, یہ کیا ہیں, انہوں نے یہ سادہ سے سوٹ پہن کے یہ موٹر سائیکلوں پہ پھرنے والی جماعت ہے, یہ کبھی سول ہاسپٹل میں دسترخوان لگا رہی ہے, یہ کبھی رمضان شریف میں سیر اور افطار بنا رہی ہیں, ان کے ساتھ کون چلے گا؟ تو الحمدللہ ہمارا جو جنگ سے قافلہ تھا وہ اس میں 6 بسیں تھیں, گاڑیاں تھیں, اور جو لوگ اپنی طرف سے پرائیویٹ گئے وہ لگس. ہم ایک محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 2000 آدمی جنگ سے نکال کر لاہور لے کے گئے, جو اپنے کرائے پہ گئے. نہ انہیں کوئی بریانی کا لالچ تھا, نہ انہیں کسی سے یہ امید تھی کہ یہ بندہ ہماری نوکری لگوا دے گا یا یہ بندہ ہمارا فلاں تھانے سے کوئی کام کروا دے گا. کسی کو یہ امید نہیں تھی. سب ہماری جماعت کی محبت میں الحمدللہ گئے ہیں اور وہاں شریک ہوئے ہیں. انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا, جس کے اندر سٹیج پر تمام مذہبی اور سیاسی عمائدین و کابرین موجود تھے, اور انہوں نے اس اتحاد کانفرنس کے فیور میں بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, اور یہ جو جماعت منشور لے کر آئی ہے, اگر عوام ان کا ہاتھ پکڑ لے تو پاکستان کو تمام اندرونی اور بیرونی سازشیں, استعماریت کی یہ جو حملے ہیں, یہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ مہنگائی سب ختم ہو جائے گی. ناظرین, انہوں نے جنگ کے حوالے سے جو کچھ مسائل بتایا, ڈیفینیٹلی یہ جنگ کے وہ تمام تر مسائل ہیں جو بیسک مسائل ہیں. اگر ان کے جماعت کے منشور کی بات کریں تو جنگ کے حوالے سے ایک بہت اچھا منشور رکھتے ہیں. میری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ جنگ میں جو بھی امیدوار, چاہے وہ کسی جماعت سے بھی ہے, وہ الیکٹ ہو کے آئے, وہ جنگ کے حوالے سے کام کرے اور جنگ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. آپ کا میزبان عمیر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی شخصیت کا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.